بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم، برادران عزیز، گزشتہ جمعہ اس آیت سے پہلی جو آیت ہے اس کی تلاوت ہوئی تھی. یہ اس کے بعد کی آیت کریمہ ہے. اس سے پہلے جو آیت ہے وہ ہے فاستقم کما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا انہ بما تعملون بصیر. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ استقامت کے ساتھ رہیے جس طرح سے آپ کو حکم دیا گیا ہے. جس طرح رہنے کا آپ کو حکم دیا گیا ہے اسی طرح سے شریعت پر قائم رہیے. اور وہ لوگ بھی جو آپ کے ساتھ مسلمان ہوئے ہیں اور شرعی حدود سے آگے نہ نکلیے. بلا شبہ اللہ تعالی تمہارے سب کاموں سے باخبر ہے. دوسری آیت کا ترجمہ ہے اور تم نہ جھکو، مائل نہ ہو جاؤ ظالموں کی طرف، پس تم کو آگ پکڑ لے گی، یعنی جہنم میں داخل ہونا پڑے گا، اور تمہارا کوئی اللہ کے سوا مددگار نہیں ہوگا، تمہاری حمایت نہیں کی جائے گی. یہ ترجمہ ہے. تشریح یہ ہے استقامت کا حکم دیا جا رہا ہے. استقامت کیا چیز ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. دین میں جو سب سے بڑی چیز ہے، جو بڑی دولت ہے، ایمان کے بعد وہ استقامت کی ہے. استقامت کا مفہوم ہے جس طرح سے شریعت مطہرہ پر چلنے کا حکم دیا گیا ہے آدمی پوری زندگی اسی طرح سے چلتا رہے. ظاہر سی بات ہے ایک مشکل کام ہے، اس لیے کہ انسان کے ساتھ انسانی تقاضے ہیں اور انسان بھول سے، نسیان سے، خطا سے مرکب پیدا ہوا ہے. یہ چیزیں انسان کے اندر داخل ہیں. پھر بھی حکم دیا جا رہا ہے، اور پہلا حکم ہم سب کے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جا رہا ہے، آپ استقامت کے ساتھ رہیے. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، قد شبت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ تو بوڑھے ہو چکے ہیں، بڑھاپے کے آثار آپ پر ظاہر ہو چکے ہیں. آپ نے فرمایا شیبتنی ہود والواقعۃ والمرسلات وعما یتساءلون واذا الشمس کورت. فرمایا 5 سورتوں نے مجھے بوڑھا بنا دیا ہے. سورہ ہود، سورہ واقعہ، سورہ مرسلات، سورہ نبا اور سورہ تکویر. ان 5 سورتوں نے مجھے بوڑھا بنا دیا ہے. لیکن کس آیت نے بوڑھا بنا دیا؟ ظاہر سی بات ہے ان 5 سورتوں میں قیامت کا ذکر ہے، جنت اور جہنم کا ذکر ہے، اور جہاں جہنم کا ذکر ہوتا اور اس کی سزاؤں کا اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر اس کا بڑا گہرا اثر ہوتا. یہ تو عمومی بات ہوئی. خصوصی طور پر کس آیت سے آپ کو زیادہ اثر ہوا ہے، وہ کون سی آیت ہے؟ بعض صحابہ نے یا تابعین نے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خواب میں پوچھا کہ آپ نے فرمایا تھا کہ سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا، تو سورہ ہود کی کون سی آیت ہے جس نے آپ کو بوڑھا بنا دیا؟ آپ نے یہی آیت پڑھی، فاستقم کما امرت ومن تاب معک ولا تطغوا، اس آیت نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ مطلب اتنا اثر ہوا میرے اوپر کہ جیسے مجھے حکم دیا گیا ہمیشہ ویسے ہی رہنے کا۔ اب میں رہ پاؤں گا یا نہیں رہ پاؤں گا، مجھ سے خطائیں ہوں گی، بھول ہوگی، لغزش ہوگی، تو میں کیسے رہ پاؤں گا؟ جبکہ یہ صرف اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا خوف ہے، ورنہ سارے علماء متفق ہیں جیسے آپ کو حکم دیا گیا تھا آپ سرے منہ اس سے نہیں ہٹے تھے، یعنی بال برابر فرق نہیں آیا تھا، آپ کی زندگی ویسی ہی تھی۔ صحابہ نے اور یہودیوں نے آپ کی زندگی کو دیکھا اور دیکھ کر کہا یہ زندگی تو قرآن کی زندگی ہے، کہ اگر تلاوتاً پڑھو تو قرآن ہے، عملی طور پر دیکھو تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی ہے۔ آپ پر خوف اتنا طاری تھا کہ ظاہر سی بات ہے جس پر جتنا خوف ہوتا ہے اللہ سے مزید وہی ڈرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے وہ زیادہ ڈرنے والا ہوتا ہے۔ اسی لیے ایک حدیث میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، ایاکی ومحقرات الذنوب فإن لها من اللہ طالبا، اے عائشہ گناہوں کو معمولی سمجھ کر نہ کرو، گناہوں کو معمولی اور بے حقیقت سمجھ کر نہ کرو، کیونکہ ہر گناہ پر اللہ کی طرف سے سوال کرنے والا موجود ہے۔ اگر مغفرت نہیں ہوگی، سچی توبہ نہیں ہوگی یا توبہ قبول نہیں ہوگی تو ہر گناہ پر خواہ وہ بڑا ہو یا چھوٹا اللہ کی طرف سے ایک پوچھنے والا مقرر ہے، اس کے تعلق سے پوچھا جائے گا۔ لہذا گناہوں کو معمولی نہ سمجھو۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر خوف طاری تھا، لہذا اس آیت کریمہ کی وجہ سے آپ پر بڑھاپے کے آثار ظاہر ہوئے۔ فاستقم کما امرت، استقامت سیدھے چلنے کو کہتے ہیں، دائیں بائیں یا ٹیڑھے میڑھے چلنے سے بچتے ہوئے بالکل سیدھے چلے، صراط مستقیم پر چلے اور سیدھے چلے، نہ ادھر دیکھیں نہ ادھر دیکھیں۔ اور یہ شرعاً ضروری ہے، اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا ہے، اے پیغمبر فاستقم کما امرت ومن تاب معک، اور جو آپ کے ساتھ اسلام لائے ہیں قیامت تک جتنے اسلام لائیں گے سب آپ کے ساتھ اسلام لانے والے شمار ہوں گے۔ لہٰذا سب کے لیے حکم دیا جا رہا ہے استقامت کے ساتھ رہیں، نماز ہم ویسے ہی پڑھیں جو اللہ کے نبی اور صحابہ پڑھتے تھے، روزہ ہم ویسے ہی رکھیں جو اللہ کے نبی اور صحابہ رکھتے تھے، قرآن کریم کی تلاوت ہو، دعائیں مانگنی ہو، ذکر کرنا ہو، تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے جیسے اللہ کے نبی اور صحابہ کرام کرتے تھے ہمارے ذمہ لازم ہے کہ ہم بھی ویسے ہی کریں، اور ہر گناہ سے ہم ویسے ہی بچیں جیسے اللہ کے نبی بچتے تھے، صحابہ بچتے تھے۔ اور جہاں کوئی گناہ ہو جائے صحابہ کرام بے چین ہو جاتے، اللہ کے نبی سے تو گناہ نہیں ہوتے تھے۔ آپ تو بخشے بخشائے تھے، معصوم تھے، مغفور تھے، مرحوم تھے، آپ سے خطائیں نہیں ہوتی تھی۔ جہاں کہیں بھول سے کوئی بات ہو جاتی اللہ کے نبی سچی توبہ کرتے، جسے ایک موقع پر آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا، اللہ کی طرف سے پکڑ ہو گئی، اللہ کے نبی نے توبہ کی اور پھر اپنا معاملہ درست کر لیا۔ تو انشاءاللہ نہ کہنا بھول سے ہو سکتا ہے، ایک مرتبہ ایسا ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عمل درست کر لیا۔ ہاں صحابہ سے غلطیاں ہوتی تھی لیکن صحابہ کرام محفوظ تھے، جہاں جب کوئی غلطی ہوتی ایسی توبہ کرتے، اللہ اکبر کے سارا مدینہ رشک کرتا۔ معمولی غلطیوں پر بھی صحابہ کرام کی ایسی توبہ ہوا کرتی تھی۔ لہذا فاستقم کما امرت، حکم ہے استقامت کا۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں دوسری جگہ، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بلا شبہ وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا پروردگار اللہ ہے، ربنا اللہ، ہمارا پروردگار اللہ ہے، مطلب اس کا آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، جو ایمانیات ہیں تمام ایمانیات پر کما حق ایمان لے کر آتا۔
ان الذین قالوا ربنا اللہ کا مطلب ہے جتنی باتیں ایمانیات میں داخل ہیں، اللہ پر، رسول پر، قیامت پر، تقدیر پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، جن چیزوں پر ایمان لانا فرض عین ہے، ان تمام باتوں پر میں کما حق ایمان لاتا ہوں۔ یہ ہے قالوا ربنا اللہ، جس نے کہا ہمارا پروردگار اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر جمے رہے۔ اور جمنا ایمان پر جمنا، ایمان کے تقاضوں پر عمل کرنا ہے۔ ایمان کے تقاضوں پر عمل کیے بغیر ایمان پر جم نہیں سکتے۔ بالکل خواب ہوگا اور ایک غلط خیال ہوگا، ایمان الحمدللہ محفوظ ہے، ایمان کے تقاضوں پر عمل کی ضرورت نہیں، ایمان یا تو چلا جاتا ہے یا اتنا کمزور پڑتا ہے کہ اس کا کوئی زیادہ اعتبار نہیں ہوتا۔ استقامت کیا ہے؟ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اس کی تعریف کی، فرمایا کہ سیدھے چلے جاؤ، لومڑی جیسے چلتی ہے ویسے نہ چلو۔ لومڑی کیسے چلتی ہے؟ کبھی ادھر کو ہوتی ہے، کبھی ادھر کو ہوتی ہے، اس کی ایک چھال اور ایک طرف کی چھال نہیں ہوتی، چالاکی سے چلتی ہے۔ ویسے نہ رہو اسلام میں پکے رہو، مضبوط رہو، جمے رہو۔ ایک صحابی ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے، سفیان ابن عبداللہ ثقفی رضی اللہ عنہ۔ سفیان ابن عبداللہ ثقفی نے ایک مرتبہ عرض کیا، یا رسول اللہ قل لی قولا فی الاسلام لا اسأل عنہ احدا غیرک۔ اے اللہ کے رسول، اسلام میں ایک ایسی بات مجھے بتائیے، ایک ایسا جامع کلمہ بتائیے، جامع بات ایسی بتائیے کہ مجھے آپ کے بعد اور آپ کے علاوہ کسی سے پوچھنا ہی نہ پڑے۔ اتنی جامع بات آپ مجھے بتا دیں، مجھے پھر کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے، آپ ایسی بات مجھے بتائیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دریا بکوزہ کرتے ہوئے اتنا پیارا ارشاد ایک کلمے میں فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، کہو میں اللہ پر ایمان لایا، پھر استقامت کے ساتھ رہو۔ میں اللہ پر ایمان لایا، جیسے نکاح کے موقع پر دلہا ایک ہی جملہ کہتا ہے میں نے قبول کیا، لیکن اس لفظ کے پیچھے اور اس لفظ کے بعد کتنے تقاضے ہیں، وہ سارے تقاضے اس کے اندر داخل ہوتے ہیں کہ وہ بیوی کے حقوق ادا کرے، بچوں کے حقوق ادا کرے، اور جتنے حقوق آتے ہیں وہ سارے حقوق ادا کرے۔ تو ایک ہی جملہ فرمایا، کہو آمنت باللہ ثم استقم، پھر استقامت کے ساتھ رہو، دائیں بائیں ٹیڑے میڑے نہ ہو جاؤ، ادھر ادھر دیکھنے والے چلنے والے نہ ہو جاؤ، یہ حکم دیا گیا ہے۔ اب یہ اتنا جامع ارشاد ہے اور جامع کلمہ ہے کہ اللہ کے نبی کے بعد یا آپ کے علاوہ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ آپ نے فرما دیا کہ صرف زبانی طور پر دل سے ایمان لانا کافی نہیں ہے، ایمان کے تقاضوں پر چلنا ضروری ہوگا۔ فاستقم کما امرت، اسی لیے علماء کرام کہتے ہیں ایک استقامت 1000 کرامت سے بہتر ہے۔ ولی ہونے کے لیے کرامت ضروری نہیں، لیکن کوئی شخص اس سے کرامتیں اور سچی کرامتیں، شعبدے نہیں، دکھاوے کی باتیں نہیں، اور ایسی ویسی مکاریوں کے کام نہیں، بلکہ حقیقی کرامتیں ظاہر ہو رہی ہیں۔ لیکن ایک اور اللہ کا بندہ ہے، اس کی نماز نہیں چھوٹتی ہے، اس کی سنتیں نہیں چھوٹتی ہیں، شریعت مطہرہ پر قائم رہتا ہے اور ہمیشہ قائم رہتا ہے، تو استقامت 1000 کرامتوں سے بہتر ہے۔ اور جو استقامت کے ساتھ رہتا ہے اس کے حق میں گواہی دی جا سکتی ہے کہ وہ انشاءاللہ اللہ کا ولی ہے، اللہ کا نیک بندہ ہے۔ لہذا اس کو سمجھنا چاہیے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو اس آیت میں اللہ فرما رہے ہیں فاستقم کما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا، اور حدود سے آگے نہ نکلیے۔ ولا تطغوا پیغمبر سے بھی اور سارے مسلمانوں سے بھی خطاب ہے، ولا تطغوا جیسے حکم دیا گیا ویسے رہو، مسجد میں بھی، کارخانوں میں بھی، شادی بیاہ میں بھی، غم کے موقع پر بھی، خوشی کے موقع پر بھی۔ ولا تطغوا شرعی حدود سے آگے نہ نکل جاؤ، کیوں؟ انہ بما تعملون بصیر، ہو سکتا ہے مخلوق کو دھوکہ دے سکتے ہو، خالق کو اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، وہ تمہارے کاموں سے واقف ہے۔ یہ پہلا حکم دیا۔